بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارا بی بی اپنی جھگی سے نکلی اور اپنا پھولوں والا ٹوکرا اٹھا کر پکی سڑک کی طرف چل پڑی۔ پھولوں کا ٹوکرا بھی خالی تھا جسے اس نے بازار سے پھول خرید کر گجرے، ہار اور پھولوں کی پتیاں بنانی تھی جن کو وہ جگہ جگہ پر فروخت کرتی تھی۔ دارا بی بی کا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ سنا ہے کہ اس کو شادی کی پہلی رات ہی دورہ پڑا تھا جس سے اس کا بندہ خوفزدہ ہو کر ہارٹ اٹیک سے مر گیا تھا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ آج تک کسی کو پتہ نہ چلی تھی۔ لوگ اگر کچھ کہتے بھی تو بھی دارا بی بی چپ رہتی۔ لوگوں کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دارا بی بی یوں تو ابھی بس 35 سال کی تھی، لیکن اس کی برادری میں یہ عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ دارا بی بی ایک اونچے قد کاٹ کی جوان عورت تھی، ہلکا سا سانولا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں اور ناک میں موٹا سا کوکا پہن کر رکھتی۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے رکھتی۔ حالانکہ برادری کی عورتیں اعتراض کرتی کہ جوان بیوہ کو چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے، لیکن دارا ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ دارا کی پہلی شادی 16 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، لیکن شوہر کے مرنے کے بعد دارا نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ نہ تو دارا نے کبھی بتائی تھی اور نہ ہی کسی نے کبھی پوچھی تھی۔ دارا بی بی اپنی جھگی میں اکیلی رہتی تھی۔ ماں باپ ایک ایک کر کے چلے گئے تھے اور بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں۔ چونکہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر مر گیا تھا، اس لیے دارا بی بی کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ دارا روز صبح پھولوں کا ٹوکرا لے جاتی، تازہ پھول خرید کر ان کے ہار بناتی اور انہیں بیچ کر اپنی گزر بسر کرتی۔ اکیلی جان تھی، کوئی خرچہ بھی نہیں تھا، کھانا پکانا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ باہر سے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتی۔ دارا بی بی کبھی کسی علاقے میں جاتی تو کبھی کسی علاقے میں جاتی۔ وہ روزانہ جگہ بدلتی۔ اس کے پھولوں کے منفرد گجرے، ہار اور زیورات لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ دارا اپنے حالات کی وجہ سے کچھ چپ چپ سی رہتی، کسی کے ساتھ ملنا جلنا بھی نہیں تھا، بس ایک لگی بندی روٹین تھی جس کے مطابق وہ چلتی تھی۔ آج دارا نے شہر کے مشہور چوک کے سگنل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے محلے کے لوگ اکثر وہاں جاتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ وہاں وہ بہت اچھی فروخت ہوتی ہے۔ دارا نے بھی آج اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس طرف چل پڑی۔ سگنل کے پاس سڑک پر ہی گرین بیلٹ میں بیٹھ جاتی اور جیسے ہی سگنل پر گاڑیاں رکتی وہ بھاگ کر ان کے پاس جاتی۔ ابھی تک تو کوئی خاص آمدنی نہیں ہوئی تھی۔ دارا کو اب کوفت ہونے لگی تھی اور ادھر آنے کے فیصلے پر پچھتاوا بھی۔ دارا نے دل ہی دل میں دوبارہ یہاں نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی دارا یہی سوچ رہی تھی کہ موٹر سائیکل پر ایک آدمی آ کر رکا۔ دارا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی جوان خوبصورت آدمی تھا جو کہ 30 سے 35 سال کی عمر کا ہوگا۔ یہ پھول کتنے کے ہیں؟ اس آدمی نے موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے ہی پوچھا۔ سارے پھول؟ دارا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، سارے پھول۔ کتنے کے ہیں؟ اس آدمی نے کہا۔ دارا نے دل ہی دل میں حساب لگایا۔ 500 کے ہیں۔ دارا نے نفع و نقصان کا حساب لگا کر بتایا۔ ٹھیک ہے، سارے دے دو۔ اس آدمی نے کہا تو دارا نے تعجب سے سارے پھول شاپر میں ڈال دیے اور وہ آدمی پیسے دے کر چلا گیا۔ اگلے دن دارا پھر بے اختیار ہی اس چوک کی طرف چل پڑی۔ وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتی رہی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ کل والا آدمی ٹھیک اسی وقت پر پھر آیا اور دارا سے سارے پھول خرید لیے۔ دارا نے شاپر میں ڈال کر پکڑائے تو اس آدمی نے اس کا نام پوچھ لیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ دارا نام ہے میرا۔ دارا بے اختیاری میں نام بتا بیٹھی اور وہ آدمی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دارا بھی خوش دلی سے گھر واپس آ گئی۔ اسے آج سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی بات بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ اسے اب اگلے دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اگلے دن بھی دارا اسی سگنل پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی پھر آیا تو دارا نے آج اس کا نام پوچھا۔ میرا نام امجد ہے، اس آدمی نے جواب دیا اور پھول لے کر چلا گیا۔ دارا بھی شاد ہوتے ہوئے گھر آ گئی۔ اس کے سارے پھول بک گئے تھے تو اسی لیے وہ وقت پر گھر آ جاتی تھی۔ دارا کے دل کو نہ جانے کون سی خوشی ملی تھی کہ وہ ہر وقت مسکرانے لگی۔ دارا اب سگنل کے علاوہ کسی اور علاقے میں نہ جاتی تھی، لیکن اگلے 2 دن امجد نہیں آیا تو دارا کا مارے پریشانی کے برا حال تھا۔ اس نے 2 دن کسی کو بھی پھول نہ بیچے۔ وہ پھول اس کی خوشی کی طرح ویسے ہی مرجھا گئے۔ وہ روز تازہ پھول لے جاتی، روز ہی اسی طرح ان کو واپس لے آتی۔ اسے خود اپنی بے چینی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن بعد آج امجد آیا تو بے اختیار سی ہو کر پوچھنے لگی، آپ 2 دن کیوں نہیں آئے؟ کہاں پر غائب تھے؟
دارا نے پوچھا تو پھر خود ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ دارا کی بات پر امجد زیر لب مسکرانے لگا۔ میں شہر سے باہر کسی کام سے گیا تھا، آج صبح ہی واپس آیا ہوں، امجد نے تفصیل سے جواب دیا۔ تو دارا کے دل کو جیسے سکون ملا ہو۔ امجد نے دارا سے سارے پھول خرید لی اور چلا گیا، اور دارا بھی خوشی خوشی جھگی میں واپس آ گئی۔ اگلے دن جب امجد آیا تو اس نے دارا سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں کرو، دارا نے خوش دلی سے کہا۔ ادھر پیچھے ایک چائے کا ہوٹل ہے، ادھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، امجد نے کہا۔ تو دارا بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ امجد نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور پیدل ہی دارا کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل میں بیٹھ کر امجد نے چائے بسکٹ کا آرڈر دیا اور دارا کی طرف دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دارا، کیا میں تمہیں داری کہہ کر بلا سکتا ہوں؟ امجد نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، دارا نے بھی جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ داری میں زیادہ لمبی چوڑی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے غلط سمجھو، بس تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امجد نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی تھی، دارا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امجد کی بات سن کر دارا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ تو آخر وہ ایک عورت ہی تھی نا، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا میری بات تمہیں بری لگی ہے؟ امجد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، بری تو نہیں لگی، لیکن مجھے اس بات کی امید بھی نہیں تھی، دارا نے صاف گوئی سے کہا۔ پھر کیا جواب ہے تمہارا؟ امجد نے پوچھا۔ دیکھو امجد، تم مجھے اچھے لگتے ہو، لیکن دارا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ امجد بول اٹھا۔ لیکن کیا؟ داری، امجد نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ امجد کہ میں شادی نہیں کر سکتی، دارا نے کہا تو امجد چونک اٹھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ امجد نے پوچھا۔ بس میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی، کسی سے بھی نہیں، دارا نے بھاری لہجے میں کہا اور جلدی میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ امجد خاموشی سے وہیں پر بیٹھا دارا کو دیکھتا رہا۔ دارا کے اس انکار کی وجہ امجد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امجد نے بے دلی سے چائے ختم کی اور وہاں سے چل دیا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے، نہ تو امجد دارا کی طرف گیا، نہ ہی دارا امجد سے ملی۔ پھر ایک دن امجد بے بس ہو کر دارا کی طرف چلا آیا۔ سنو داری، مجھے اپنے انکار کی وجہ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ امجد نے بے بسی سے کہا تو داری اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں تمہیں وجہ بتا تو دوں، لیکن تم یقین نہیں کرو گے، کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا، داری نے بے بسی سے کہا اور آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ میں کروں گا نا تمہاری بات کا یقین، امجد نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو داری سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھو، مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہارے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ امجد نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل مجھے ادھر ہی اسی چائے والے ہوٹل میں ملنا، وہیں پہ بات ہوگی، دارا نے کہا تو امجد حامی بھر کر چلا گیا۔ امجد کو بے چینی سے کل کا انتظار تھا اور دارا اسی سوچ میں تھی کہ نہ جانے امجد اس بات پر یقین کرے گا یا نہیں۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں الجھے رہے۔ اگلے دن مقررہ وقت پر امجد تو پہنچ گیا، لیکن دارا کو آنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا، اور وہ وقت امجد نے بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ دارا جب آئی تو امجد بےتابی سے کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر کر دی آنے میں، مجھے لگا تم نہیں آؤ گی، امجد نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس راستے میں دیر ہو گئی، اور آنا کیوں نہیں تھا؟ جب تمہیں کل کہا تھا کہ میں آؤں گی تو دیکھو آ گئی۔ دارا کے انداز پر امجد مسکرا دیا۔ امجد نے چائے کا کہہ دیا تو دارا کی طرف متوجہ ہوا۔ بتاؤ اب کیا بات ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے شادی کرنے کے لیے روک رہی ہے؟ امجد نے پوچھا تو دارا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، تم مجھ پر یقین کرو اور مجھے کھل کر بتاؤ، میں تمہاری ہر بات پر یقین کروں گا، اور اگر مجھے تمہاری بات میں دم نہ لگا تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اور اگر تمہاری بات بالکل ٹھیک ہوئی تو میں چپ چاپ یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، امجد نے دارا کو دو ٹوک لہجے میں کہا۔ دارا نے گہرا سانس لیا اور تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر سنو، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ابھی بس 13 برس کی ہوئی تھی۔ میرے ابا محنت مزدوری کرتے تھے اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ میں زیادہ تر اپنی جھگی کی سہیلیوں میں ہی سارا دن گزار دیتی، ورنہ اگر کبھی کام زیادہ ہوتا تو اماں مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹا دیتی۔ ہماری برادری میں لڑکیوں کے رشتے جلدی طے کر دیے جاتے ہیں، تو میرے لیے بھی کچھ پیغام آئے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کسی کو بھی ہاں نہیں کی تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، تو وہ یہی چاہتی تھی کہ مجھے بہترین رشتہ ملے۔ ہم نے برادری سے باہر تو کرنا نہیں تھا، اسی لیے برادری میں جوڑ دیکھا جا رہا تھا۔ اماں ابا نے بہت چھان پٹک کر کے طارق کا نام فائنل کیا۔ میں بھی اس نام سے خوش تھی، کیونکہ طارق 5ویں پاس تھا اور اس کا اپنا تیزاب کا کام تھا۔
مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ طارق کے سب بہن بھائی شادی شدہ تھے اور اب بس طارق ہی کی شادی ہونا رہ گئی تھی۔ میرے اماں ابا طارق کی طرف شگن لے کر آئے تھے اور اس کے ہاتھ پر 101 روپیہ رکھا ہے۔ طارق کے گھر والے بھی میرے ہاتھ پر پیسے رکھ گئے۔ دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو گیا اور آنے والے چیت میں شادی پکی کر دی گئی۔ میں بہت خوشی خوشی شادی کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک دن جب میں بازار سے واپس آ رہی تھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اماں ابا پریشان ہو گئے۔ وہ یہی سمجھے کہ کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی، لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن پھر اسی طرح مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، لیکن کچھ لمحوں کے بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اماں ابا پریشان تھے کہ اچانک اس کو کیا ہو جاتا ہے جو یہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اماں اس دن مجھے زبردستی قریبی ڈسپینسری میں لے کر گئیں تاکہ مجھے ڈاکٹر کو دکھا سکیں اور اس سے طاقت کی دوائی لکھوا لیں۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ سب ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، اسی لیے ڈاکٹر نے کچھ طاقت کی گولیاں لکھ دیں۔ اماں نے اسی وقت وہ دوائیاں خرید لیں اور زبردستی مجھے کھلا بھی دی۔ اماں کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے بھی آرام سے دوا کھا لی، لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے پھر مجھے دورہ پڑا۔ اس وقت اماں ابا اور میں ہم تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ابا شادی کی تیاریوں کا پوچھ رہا تھا تو اماں اسے بتا رہی تھی کہ کیا کیا لے لیا ہے اور کیا کیا رہتا ہے کہ اچانک میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ میں نے سر کو جھٹکا دے کر ایک طرف گرا لیا اور بھاری آواز میں کہا کہ خبردار، اگر آئندہ شادی کی بات بھی کی تو دارا کی شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو صرف مجھ سے ہوگی، یاد رکھنا۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اماں ابا ڈر گئے، میرے بے ہوش ہونے پر گھبرا گئے تھے۔ اماں مجھ پر پانی کے چھینٹے مار مار کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ مجھے کافی دیر بعد ہوش آیا اور جب ہوش آیا تو میرا جسم اتنا بھاری تھا کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ اٹھ کر اوپر چارپائی پر لیٹ جاؤ، لیکن مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا، تو اماں نے حیرانی سے میری شکل دیکھی۔ ہاں اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا، میں نے بے بسی بھرے لہجے میں کہا۔ تو اماں بہت پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ دارا میری دھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے تیرے ساتھ ایسا؟ اماں روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، لیکن میں کیا بتاتی؟ اس طرح کتنی دیر پڑی رہی، پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میرے وجود میں ہلکی ہلکی حرکت ہونا شروع ہوئی۔ میں نے خوشی سے چیخنا شروع کر دیا، اماں دیکھو، میرے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں۔ میں نے خوشی سے کہا۔ اماں بھی میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر دیکھنے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک دم میری آواز پھر بھاری ہو گئی۔ خبردار، اگر دارا کی شادی کرنے کی کوشش کی تو یہ تو صرف میں نے ڈرایا ہے، پھر میں جان سے مار دوں گا۔ اس جن کی دھمکی سے اماں ابا بہت خوفزدہ ہو گئے اور ہمارے علاقے کے ہی پیر صاحب کے پاس مجھے لے گئے۔ پیر صاحب نے مجھ پر سخت قسم کے آسیب کا اثر بتایا تھا اور اس کے علاج کے لیے اماں ابا کو پیسوں کا کہا تھا۔ اماں ابا نے پیسوں کے بندوبست کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ اماں ابا نے ڈبل کام کر کے 2 ہفتوں میں پیسوں کا بندوبست کیا اور پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں خاص طور پر چلہ کاٹوں گا۔ اماں ابا خوشی خوشی پیر صاحب کو پیسے دے آئے۔ پیر صاحب نے 7 دن کے بعد آنے کو کہا تھا۔ 7 دن میں بالکل ٹھیک رہی تھی۔ پیر صاحب نے جب پوچھا کہ ہاں بھائی کیسی طبیعت ہے، دوبارہ تو دورہ نہیں پڑا؟ نہیں پیر صاحب، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، دوبارہ کچھ نہیں ہوا، میں نے پیر صاحب کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تو بس اب اور کچھ نہیں کرنا، بس شادی کی تیاری کرو، اب وہ دوبارہ کبھی تنگ نہیں کرے گا، پیر صاحب نے یقین دہانی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اماں ابا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پیر صاحب کے آگے بچ بچ جائیں۔ ابا نے پیر صاحب کو پیسے ادا کیے اور ہم خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ میں نے شادی کی تیاریاں دوبارہ شروع کر دیں۔ ابھی 4 ہی دن گزرے تھے کہ ہم سب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ مجھے پھر شدید دورہ پڑا اور میرے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ گردن جھٹکے سے کھانے لگی اور میں نے پاس بیٹھی اماں کو دھکا دے کر اماں دور جا گری اور ابا میری طرف دیکھنے لگا تو مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے گردن کو جھٹکا دے کر ابا کو دیکھ کر کہا کہ دیکھا، اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ابا مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور پٹی پٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی لمبی سی زبان نکالی اور اسے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے ابا کی طرف بڑھی۔ ابا چیخے مارتا جھگی سے باہر چلا گیا۔ میں وہیں پر بیٹھ کر سامنے رکھا کھانا دونوں ہاتھوں سے کھانے لگی۔ اماں اپنی چوٹ سہلا رہی تھی اور ابا باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دورہ ختم ہوا تو میں نے اماں کو دیکھا۔ گرنے کی وجہ سے اماں کے کاندھے پر چوٹ لگی تھی اور اس میں بار بار
درد اٹھ رہی تھی۔ ابا بھی اندر آ چکا تھا۔ دارا کی ماں آج پھر اس کو دورہ پڑا ہے، جبکہ پیر صاحب نے تو کہا تھا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ ابا نے پریشانی سے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو دوبارہ دورہ کیوں پڑا۔ اماں نے اپنے کاندھے کو دباتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی اماں کی اور ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ دارا کے ابا سو پیر صاحب کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے۔ اماں نے ابا سے کہا، ٹھیک ہے، سو پتہ کرتا ہوں۔ ابا نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تو سو گئے تھے، لیکن میں الجھی سی سوچتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ساری رات میری انہی سوچوں میں گزر گئی۔ صبح اماں دوبارہ پھر سے پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ پیر صاحب کو جب ابا نے بتایا تو پیر صاحب پہلے تو چپ کر گئے اور پھر کہنے لگے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے، میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ پیر صاحب کے اس طرح کہنے پر اماں ابا مایوس ہو گئے، لیکن پھر بھی پیر صاحب نے دم کیا ہوا پانی اور کچھ تعویذ دے دیے۔ اماں ابا گھر تو آ گئے، لیکن مایوسی کی حالت میں تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اس پانی اور تعویذوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے پھر بھی وہ پانی بھی پیا اور تعویذ بھی استعمال کیے۔ ابھی شادی میں 2 ماہ باقی تھے، لیکن اماں ابا تو چاہتے تھے کہ بس رات سے دن نہ چڑھے اور میری شادی ہو جائے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ایک بار بھی یہ بات باہر نکلی تو میری شادی تو ٹوٹ ہی جائے گی، بعد میں کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ ہماری برادری میں ایسی باتوں کو بہت اچھالا جاتا ہے۔ اسی بات کی فکر اماں ابا کو کھائے جا رہی تھی۔ اماں اپنی پریشانی چھپائے چپ چاپ شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں، اور رہی میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو شادی کی خوشی تھی وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی میں بس 7 دن رہ گئے تھے اور مجھے پھر شدید دورہ پڑا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ میں اپنے دوپٹے پر لیس ٹانک رہی تھی کہ سوئی میری اچانک انگلی میں چپ گئی۔ میں نے جلدی سے انگلی منہ میں ڈال لی۔ وہ جو خون کے چند ننھے قطرے میں منہ کے اندر گئے تو میرے اندر کا شیطان ایک دم سے جاگ گیا۔ اس نے میرے ہی ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اماں میرے پاس ہی تھیں۔ اماں نے جو یہ دیکھا تو میرے ہاتھ کو منہ سے باہر کھینچا۔ ہاتھ پر بہت بڑا زخم بن گیا تھا، لیکن شاید ابھی اس شیطان کی نیت بھری نہیں تھی، اسی لیے اس نے اماں کے بازو پر کاٹ لیا، اور جب تک میرا دورہ ختم ہوا دیکھا تو میرے منہ میں اماں کا ماس تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی اور اماں کے زخم کو دیکھنے لگی۔ اماں بیچاری میرے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے ہی اٹھ کر اپنے اور میرے زخم پر مرہم لگایا۔ میں تو ابھی بھی صدمے کی کیفیت میں تھی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ میں نے اپنی ہی ماں کو کاٹ لیا۔ اماں نے یہ بات ابا کو بھی نہیں بتائی تھی کہ ابا پریشان ہو جائیں گے اور میری شادی میں مسئلہ نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں ہماری برادری میں شادی اتنا بڑا مسئلہ کیوں تھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں اندر ہی اندر بہت خوف زدہ تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے پھر دورہ نہ پڑ جائے۔ اماں کی طرف میں دیکھ رہی تھی۔ اماں کا بھی پریشانی کے مارے رنگ سفید پڑا ہوا تھا، اور وہ بار بار کبھی میری طرف کبھی وقت کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہا اور میری شادی خیریت سے ہو گئی۔ اماں نے تو کتنے ہی نفل مانے ہوئے تھے اور کتنی ہی منتیں مانی تھی، جو اب میری شادی خیریت سے ہو جانے پر اماں کو ادا کرنی تھی۔ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں دلہن بنی طارق کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر لڑکی کے دل میں اپنی شادی کو لے کر بہت سے ارمان ہوتے ہیں۔ میں بھی انہی خوشکن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ طارق کمرے میں آیا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا، اور جیسے ہی وہ منہ دکھائی میں دینے والا لاکٹ مجھے پہنانے لگا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مجھے دورہ پڑ گیا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور خونخوار نظروں سے طارق کی طرف دیکھنے لگی۔ طارق ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوا تو میں نے سب سے پہلے طارق کا ہاتھ پکڑ کر اس کے بازو زور سے موڑ دیے، جس سے اس کے بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ طارق کی چیخیں بہت بلند تھیں۔ طارق کی چیخیں سن کر دروازہ زور زور سے بجنے لگا، لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور طارق کو بیڈ سے اٹھا کر زمین پر زور سے پٹخا۔ طارق کی ایک کے ساتھ کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ طارق میں اب اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہل بھی سکتا۔ دروازہ ابھی بھی زور زور سے بج رہا تھا، لیکن میں نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ طارق نے رحم بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن مجھے کہاں ہوش تھی۔ میں نے ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکال کر کھا لیا۔ طارق نے وہیں پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ میرے منہ کو طارق کا خون لگا تھا۔ میں نے اس کا سارا خون پی لیا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سارے گھر والے میرے ارد گرد تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں نے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے طارق کہیں نظر نہیں آیا۔
میں نے طارق کا پوچھا تو سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ طارق کی ماں اونچی اونچی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو کھا گئی، آتے ہی میرے بچے کو نگل گئی منحوس۔ طارق کی ماں نے اتنی نفرت سے کہا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں نے اماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اماں نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ اماں مجھے بتاؤ طارق کو کیا ہوا ہے؟ یہ طارق کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے ہلکا سا اٹھتے ہوئے اماں سے کہا۔ یہ کیا بتائے گی، میں تجھے بتاتی ہوں۔ طارق کی ماں نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا تجھ سے شادی کرتے ہی اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، وہ کھا لیا تو نے اسے نوچ نوچ کر۔ میرے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ارے کیا قصور تھا اس کا، کیوں کیا تو نے اس کے ساتھ ایسا؟ طارق کی ماں روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی اور میں اتنے صدمے میں تھی کہ مجھ سے پلکیں بھی جھپکی نہیں جا رہی تھی۔ طارق کی ماں مجھے گالیاں دیتی، بد دعائیں دیتی چلی گئی۔ شام تک میرے حواس کچھ بحال ہونا شروع ہوئے تو میں نے اماں سے پوچھا، اماں مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے منت کرتے ہوئے کہا اور پھر اماں نے جو کچھ مجھے بتایا اس نے حقیقتاً میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ طارق کی اماں ٹھیک کہہ رہی تھی، میں منحوس ہی تھی جس نے شادی کی پہلی رات ہی اپنا شوہر کھا لیا۔ میں اپنا سر پیٹ پیٹ کر روتی رہی۔ شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو جانا اور وہ بھی اس طرح سے میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں گھنٹوں گمسم بیٹھی رہی۔ اماں مجھے کھانے کو دے دیتی تو میں کھا لیتی، ورنہ ایک جگہ پر پڑی رہتی۔ میرا منحوس سایہ میرے شوہر کو نگل گیا، میری زندگی بھر کی خوشی کو کھا گیا، اور ابھی نہ جانے آگے کیا کیا ہونے والا تھا۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی۔ اماں ابا مجھے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ اماں ابا کی کوشش تھی کہ میری شادی کہیں اور کروا دے، لیکن میں نہیں مانی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ طارق کی طرح وہ بھی اپنی جان سے جائے۔ دوسری شادی کی پہلی رات ہی شوہر کا مر جانا میرے اوپر کئی طرح کے الزام لگا چکا تھا، طرح طرح کی بدنامی دے چکا تھا۔ میرے صدمے نے ایک دن ابا کی جان لے لی۔ وہ ایک رات سویا تو سوتا ہی رہ گیا۔ میں تو اپنی ماں کی مجرم بھی بن گئی۔ میری ماں کا سہاگ بھی میری نحوست کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ ابا کا صدمہ بھی تازہ تھا کہ اماں بھی مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر روتی۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ میں خودکشی کا بھی سوچا، لیکن پھر یہی سوچ کر رک گئی کہ اگر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، میں اس کی ناشکری کیوں کروں؟ میں اب خاموشی سے اپنی قسمت کے بدلنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن قسمت نے ابھی تک ایسا کوئی بھی راستہ نہیں دکھایا۔ آج اس بات کو اتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن مجھے آج بھی کل کی طرح کی یہ بات لگتی ہے۔ میرا زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ میں آج بھی لوگوں کے لیے وہی منحوس ہوں جس نے اپنے شوہر کو کھا لیا، اس کی جان لے لی۔ اسی لیے امجد، میں نہیں چاہتی کہ کل کو تمہارے ساتھ بھی وہی ہو جو طارق کے ساتھ ہوا تھا۔ دارا نے اپنی کہانی سناتے سناتے آخر میں مجھے بھی خبردار کیا۔ دارا کی کہانی سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں بھی شوق میں چلا گیا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھال لیا کہ اگر میں ہی ایسا کروں گا تو دارا کو اور زیادہ محسوس ہوگا۔ داری، تم بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اس بات کو اتنا عرصہ گزر گیا، اب تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ میں نے داری کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک ہے۔ میں ایسا کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی جس سے تمہاری جان کو ذرا بھی نقصان ہو۔ داری نے حتمی لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں داری، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ اب جب کہ تم نے مجھے اپنے انکار کی وجہ بھی بتا دی ہے تو میں ایسی کسی بھی وجہ کو نہیں مانتا، اور تمہیں بھی ہر حال میں اپناؤں گا۔ میں نے بھی فیصلہ سنا دیا، لیکن داری تو بری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ میں داری کے بارے میں سوچتا اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن میرا ارادہ اٹل تھا۔ اگلے دن میں داری سے ملنے سگنل پر گیا، لیکن وہ آج نہیں آئی تھی، تو میں اس کی جھگی کی طرف چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو داری خوش ہو گئی، لیکن پھر جیسے جھجک یاد آنے پر اداس سی ہو گئی۔ میں نے اسے اسی طرح دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ میں نے کہا تو داری نے مجھے اندر بلا کر بٹھایا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، داری نے کہا تو میں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ داری نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ سنو داری، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ماضی میں ہوا ہم اسے بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ تم اور میں مل کر ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے اسے لالچ دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے امجد، داری نے کہا۔ کیوں داری؟ میں نے اصرار سے پوچھا۔ تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم داری سے دور رہو۔ ایک دم داری کی آواز بہت بھاری ہو گئی، آنکھیں پلٹ گئیں اور اس نے غراتے ہوئے مجھے کہا،
اور ساتھ ہی مجھے غصولی انداز میں دیکھنے لگی۔ میرے لیے تو یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ داری کو دورہ پڑا ہے۔ تم اگر آئندہ مجھے داری کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، داری نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھتا باہر نکلا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ داری کا ڈر حقیقت بن چکا ہے، وہ پھر سے واپس آ گیا ہے۔ میں نے آج جو کچھ دیکھا اب مجھے اس کا توڑ کرنا تھا، مجھے اس کا مستقل حل کر کے داری کو اپنانا تھا۔ میں اس سلسلے میں سوچ بچار کر کے اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے مجھے ایک عامل کا بتایا جو کہ بہت ہی پہنچے ہوئے بابا جی تھے۔ میں اسی وقت اپنے دوست کو لے کر ان کے پاس چلا گیا، بابا جی کو جا کر سارا معاملہ بتایا۔ بابا جی نے کہا کہ اپنے ساتھ دارا کو لے کر آؤ، پھر ہی میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن میں نے داری کو وہاں میرے ساتھ جانے کا کہا لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے اسے اپنی قسم دے کر تیار کیا اور زبردستی بابا جی کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر تو داری بہت غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا ابھی اس میں سے تپش نکلے گی اور جلا کر بھسم کر دے گی۔ میں تو داری کا یہ روپ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ سب اس آصف کی وجہ سے ہے۔ بابا جی نے داری کو دیکھتے ہی سر ہلا دیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ان کو سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ بابا جی نے داری سے اس کا نام پوچھا اور اس کی ماں کا نام پوچھا۔ داری نے بہت غصے بھرے لہجے میں تفصیل بتائی۔ بابا جی داری کا حساب نکالنے لگے۔ کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ تمہیں یہ مسئلہ کب سے ہے؟ بابا جی نے پوچھا۔ یہ مسئلہ جب میری شادی کی بات شروع ہوئی تب ہی ہوا تھا، داری نے تفصیل سے بتایا۔ بابا جی پھر سے اپنے حساب کتاب میں لگ گئے۔ تم نے ان دنوں میں کوئی پھول وغیرہ تو نہیں لیے تھے؟ بابا جی نے پوچھا تو داری نے کہا کہ شادی سے پہلے تو میں پھولوں کا کام نہیں کرتی تھی، لیکن شاید کبھی پہلے میں نے بازار سے پھول خریدے ہوں، داری نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بابا جی نے کچھ حساب کتاب کر کے تو داری کو پانی کا ایک گلاس دیا اور کہا کہ اس میں سے ایک گھونٹ پی لو۔ داری نے ایک گھونٹ پی کر پانی واپس رکھ دیا۔ پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ بابا جی نے پوچھا تو مجھے ان کا سوال کچھ عجیب لگا۔ یہ پانی کڑوا تھا، داری نے کہا تو بابا جی نے چونک کر سر ہلا دیا۔ اس کے بعد بابا جی نے کاغذ کے اوپر کچھ لکھ کر اس کو لپیٹ دیا اور پھر اس کے اوپر کالا دھاگا لپیٹ دیا اور اسے ایک طرف آگ لگا کر داری کو کہا کہ اس کو غور سے دیکھو۔ داری نے بابا جی کے کہنے کے مطابق اس آگ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے ایک شکل اختیار کر لی اور پھر اس میں سے اتنی بدبو آئی کہ سانس لینا محال ہو گیا۔ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن داری اس طرح اس آگ کو دیکھتی جا رہی تھی کہ ایک دم داری کی شکل بھی جیسے بدلنے لگی۔ داری نے ایک دم سے اٹھ کر چیخنا شروع کر دیا، کیوں بلایا ہے مجھے، کیوں بلایا ہے؟ بابا جی کی طرف دیکھ کر وہ غصے سے ناک پھلا رہی تھی۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا کیونکہ داری کو دورہ پڑ چکا تھا اور اس کا اب کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تمہیں واپس بھیجنے کے لیے بلایا ہے، بابا جی نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، داری نے چلا کر کہا۔ تمہیں جانا ہوگا، اس بچی کو چھوڑ دو، اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ بابا جی نے کہا، نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑوں گا، داری نے چلاتے ہوئے کہا۔ تم داری تک کیسے آئے؟ بابا جی نے پوچھا۔ اس نے بازار سے پھول خریدے تھے، ان پھولوں کی خوشبو میں میرا بسیرا تھا، میں نے وہیں سے داری کے وجود پر قبضہ کیا۔ داری نے کہا، تو تم نے کیوں قبضہ کیا اس پر؟ یہ تمہاری دنیا سے نہیں ہے۔ بابا جی نے پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری دنیا سے نہیں ہے، لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، داری نے کہا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بابا جی نے داری پر کچھ بڑھ کر پھونکا تو وہ کچھ ہی دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ داری نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ داری، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے جلدی سے داری کی طرف بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں، داری نے زور زور سے سر دباتے ہوئے کہا۔ بابا جی اب کیا ہوگا؟ کیسے ہم اس آصف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس نے تو ہماری خوشیاں نگل لی ہیں، میں نے بے بسی سے بابا جی سے کہا۔ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے، بابا جی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم لوگ اس جمعرات کو آنا اور یہ کچھ سامان کی لسٹ ہے، یہ ساتھ لے کر آنا، باقی پھر میں اس دن ہی بتاؤں گا۔ بابا جی نے ایک کاغذ کی پرچی مجھے پکڑائی اور تاکید کی۔ میں نے سر ہلا کر اجازت لی اور داری کو لے کر چلا گیا۔ کیا واقعی مجھے اس آصف سے نجات مل جائے گی؟ داری نے بہت آس سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں نا، بالکل مل جائے گی، میں نے داری کو تسلی دی۔ بس تم دیکھنا، جمعرات کو ہم اس آصف سے چھٹکارا پالیں گے، اس کے بعد ہم شادی کریں گے اور ہنسی خوشی رہیں گے، میں نے داری کو بہت امید سے کہا۔ اب مجھے بس جمعرات کا انتظار تھا کہ جب ہم بابا جی کے پاس جاتے اور کب ہمیں اس آصف سے رہائی ملتی۔
लेकिन अभी जुमेरात आने में एक दिन बाकी था तो दारी को दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, खुद को मारने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझे भी जोर से धक्का दिया। मैं पीछे जाकर गिरा। दारी एकदम भागकर मेरे ऊपर बैठी और फिर मेरे मुंह पर दाएं बाएं थप्पड़ बरसाने लगी। मैं उसे दोनों हाथों से रोक रहा था लेकिन वो हवासों में नहीं थी। उसके बाल बिखर गए थे, उसके होंठों के किनारे से खून रिस रहा था। मुंह के एक तरफ बड़ा सा नील पड़ चुका था और खुद मेरा हाल तो मुझे मालूम ही ना था। मेरे चेहरे पर इतना दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त से बाहर था। दारी जब मुझे मार मार कर थक गई तो एक तरफ को गिर गई। मैंने उठकर देखा तो वो बेहोश हो गई थी। मेरे चेहरे पर बहुत दर्द हो रहा था, कहीं कहीं से खून रिस रहा था। मेरा सर शदीद चकरा रहा था लेकिन मैं फिर भी उठकर पानी लेकर आया और दारी पर डाला। कुछ ही लम्हों में दारी होश में आ चुकी थी और मुझे देखकर बहुत शर्मिंदा और परेशान हो गई थी। वो बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे कहने लगी कि तुम इधर से दूर चले जाओ वरना तुम भी अपनी जान से जाओगे। मुझे छोड़ दो, मैं मनहूस हूँ, मैं बदबख्त हूँ। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि जो भी होगा हम मिलकर बर्दाश्त करेंगे। मेरी मोहब्बत पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दुपट्टे से मेरे मुंह के जख्मों को साफ किया और जख्मों पर कोई ट्यूब लगा दी। मुझे काफ़ी सुकून मिला था। मैं अब जुमेरात के इंतज़ार में था कि कब बाबा जी अमल शुरू करेंगे और कब दारी का आसेब दारी से दूर हो जाएगा और कब मेरी दारी से शादी होगी। जुमेरात को मैंने दारी को साथ लिया और बाबा जी के ठिकाने पर चला गया। बाबा जी ने हमें एक तरफ बिठाया और सारा सामान पकड़कर अपने पास रख लिया। हम एक तरफ बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा जी ने कुछ ही देर में हमें बुला लिया। उन्होंने सामान देखा और उसकी तरतीब बनाने लगे। इसमें चंबेली का तेल नहीं है। अचानक बाबा जी ने कहा तो मैं चौंक उठा। आपने जिस सामान की लिस्ट दी थी मैं उसके मुताबिक ही लेकर आया हूँ, मैंने जवाब दिया। हो सकता है फिर मैं भूल गया हूँ। तुम अब जाकर ले आओ, बाहर से ही मिल जाएगा। वो तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर अमल कामयाब नहीं होगा। बाबा जी ने कहा तो मैं उठकर तेल लेने चला गया। मेरे वापस आने तक बाबा जी ने सब कुछ सेट कर लिया हुआ था। मैंने तेल उनको पकड़ाया और एक तरफ होकर बैठ गया। बाबा जी ने दरमियान में आग लगाई हुई थी और उसमें वो बार बार कुछ डाल रहे थे। आग थोड़ा थोड़ा भड़क रही थी। फिर एकदम उन्होंने तेल की बोतल खोली और उसमें से थोड़ा सा तेल आग में डाला। आग एकदम जोर से भड़क उठी और उसमें से तेज खुशबू सब तरफ फैल गई। बाबा जी साथ साथ कुछ पढ़ते जा रहे थे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा तेल आग में डालते जा रहे थे। फिर अचानक उस आग में तेज खुशबू पैदा हुई और उसमें से गहरा काला स्याह धुआं तेजी से उठा जिसने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन ये सब क्यों किया? मैं नहीं जाना चाहता। वो आग में से निकला हुआ साया हिल हिल कर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ फटी हुई थी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस तरह बार बार बुलाने का। बस तुम इस बच्ची को छोड़ दो और चले जाओ। मेरी भी बहुत ताकत लगती है, मुझे भी बहुत से अमल करना पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें बुलाया जाता है। बाबा जी ने दो टोक लहजे में अपनी डिमांड बता दी। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दारी के साथ ही रहना है, उस साय ने जवाब दिया। अगर तुम इसे छोड़कर नहीं गए तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस खुशबू के साथ जलाकर हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। बाबा जी ने कहा तो इस साया बेबसी से कहने लगा, मुझे यहीं पे रहने दो, मेहरबानी होगी, मुझे नहीं जाना। बाबा जी की ताकत का अंदाजा करते हुए साया पहले तो मिन्नत करने लगा और फिर एकदम गुस्से में आ गया। तू ऐसे नहीं मानेगा। बाबा जी ने कुछ पढ़ते हुए चंबेली का तेल फिर से उस आग में डाला तो वो साया जैसे तड़पने लगा। नहीं करो, नहीं करो। वो साया जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर एकदम उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैं डरकर थोड़ा पीछे हट गया तो उसने मुझे मेरे बाजू पर काट लिया। मेरे बाजू में जख्म बन गया और खून निकलने लगा। मैं दर्द से कराहने लगा। उस जख्म को हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था। दारी मेरी तरफ दौड़ आई और मेरे हाथों पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश करने लगी। दारी बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। देखो तू बाज आ जा, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं, वरना मुझे वही करना पड़ेगा जो तू कभी नहीं चाहेगा। बाबा जी ने कहा तो साया बेबसी से बाबा जी को देखकर फुनकारा। तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो खुद ही चला जा या फिर मैं तुझे इसी आग में सी खुशबू में जला दूं। बाबा जी ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, मुझे जलाना नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता और मैं वापस भी नहीं जा सकता। उस साय ने कहा तो बाबा जी गुस्से से बोले, तू सिर्फ मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है, मैं तुझे बहुत मौका दिया है, अब और नहीं। बाबा जी ने कहा तो साया गिड़गिड़ाने लगा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे मेरे कबीले से निकाला गया है।
اگر میں واپس گیا تو میری ساری نسل کو نکال دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ جنات قبیلے سے الگ ہوں۔ مجھے پہلے ہی اس کی سزا مل چکی ہے، میں اب اور جھیلنا نہیں چاہتا۔ اس سائے نے کہا تو بابا جی کہنے لگے، جل کے مرنا تو تم نہیں چاہتے، واپس تم نہیں جا سکتے، پھر میں کیا کروں تمہارا؟ بابا جی نے کہا، پھر ایسا ہے کہ یہ آخری راستہ ہے، میں تجھے اس خوشبو کے ساتھ اس بوتل میں بند کر دیتا ہوں، پھر تو ساری عمر اسی بوتل میں قید رہے گا۔ بابا جی نے کہا تو وہ سایہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ مجھے اسی بوتل میں بند کر دیں، اس طرح کم سے کم میری جان تو بچ جائے گی۔ بابا جی نے اس کو اپنے عمل کے ذریعے بوتل میں بند کر دیا، وہ روتے پیٹتے اس کے اندر بند ہو گیا۔ بابا جی نے وہ بوتل مجھے دے دی، میں نے ڈرتے ڈرتے اسے پکڑا۔ یہ بوتل یا تو پانی میں بہا دو، یا پھر اسے جلا دو، یا پھر مٹی میں دبا دو، بابا جی نے کہا۔ لیکن کیوں بابا جی؟ ابھی تو وہ قید ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو غلطی سے بوتل کا ڈھکن کھل جائے تو وہ پھر آزاد ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ داری کے اوپر حاوی ہو جائے، اسی لیے ہمیں پہلے ہی احتیاط کرنا ہوگی، ورنہ کل کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بابا جی نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ کم از کم 11 جمعرات ایک چنبیلی کے تیل کی بوتل، اگربتیاں اور پھولوں کی پتیاں، یہ چڑھاوا چڑھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پڑھائی میں نے بتا رہا ہوں وہ کرنی ہوگی۔ بابا جی نے کہا۔ تم دونوں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے بابا جی، جیسے آپ کہتے ہیں ہم بالکل ویسا ہی کریں گے، اور داری تمہیں ابھی بہت احتیاط کرنا ہوگی، تم نے ابھی کوئی خوشبو نہیں لگانی، کسی قسم کا عطر وغیرہ استعمال نہیں کرنا۔ بابا جی نے داری کو تاکید کی۔ ٹھیک ہے بابا جی، داری نے کہا۔ بابا جی، تو کیا اب ہم شادی کر سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا تو داری نے مجھے گھور کر دیکھا۔ نہیں، ابھی نہیں، جب تک کہ 11 جمعرات کا عمل پورا نہیں ہو جاتا تب تک تم لوگ شادی نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد بھی میں حساب لگا کر بتاؤں گا، پھر ہی تم لوگ شادی کرنا۔ بابا جی نے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے داری کا ہاتھ پکڑا اور وہ بوتل پکڑ کر ہم سیدھا نہر پر چلے گئے۔ داری نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی میں بہا دیا اور خوشی سے میری طرف دیکھا۔ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں داری کو تسلی دی۔ داری نے جمعرات والا عمل شروع کر دیا۔ اب وہ ہر جمعرات وہ چڑھاوا چڑھا دیتی۔ اس طرح 11 جمعراتیں جب پوری ہو گئیں تو ہم پھر بابا جی کے پاس گئے۔ بابا جی کو بتایا کہ 11 جمعرات پوری ہو گئی ہیں۔ بابا جی نے پھر ہم دونوں کا حساب لگایا اور ہمیں 21 دن بعد شادی کی اجازت دے دی۔ ہم وہاں سے خوشی خوشی واپس آئے۔ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا داری کہ ہمارے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور دیکھ لو، میں نے سارے پتھر ہٹا دیے ہیں، اب ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ میں نے داری کا ہاتھ تھام کر خوشی سے کہا، اور پھر 1 ماہ بعد میں نے داری سے شادی کر لی۔ میں اور وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔